أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وزين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سفر کی مجالس اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں نے ان مجالس میں واقعات کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے جہاد کے مختلف پہلوؤں کا میں نے جائزہ لیا اور کوشش کی کہ آپ حضرات کی خدمت میں بعض اہم ترین نکات جو ہیں جو عام طور سے ممبر سے بیان نہیں ہوتے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس میں بہت سے ایسے ایشوز تھے کہ جن کا تعلق ہماری تربیت سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری روزمرہ زندگی کی مسائل اور مشکلات سے. ہم نے اس مجالس میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم تاریخی واقعات کو کیسے اپنی عملی زندگی سے مربوط کر سکتے ہیں، اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا ہم سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ تعلق نہ ہوتا ہو. لہٰذا اس نقطے کو اور اس میسج کو اخذ کرنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو تفصیل کے ساتھ مزید بیان ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے وقت کی کمی کہہ لیں یا بہرحال میں ان کو یہاں ابھی ڈسکس نہیں کر سکا، جبکہ میرا خیال یہ تھا کہ میں اپنے موضوع کو کمپریہنسولی جو ہے وہ کور کر سکوں گا. لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں اگر آنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ میں کسی نہ کسی حوالے سے تمام پہلوؤں کو آپ تک پہنچاؤں گا. اور جو میرا اپنا ایک انداز ہے اور ایک اپروچ ہے چیزوں کے بارے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کی اسی انداز میں تربیت ہو سکے. صلوات پڑھ دیجئے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا شام میں جس عظیم الشان خطبے کا انہوں نے آغاز کیا اور یزید جیسے ملعون کو انہوں نے خطاب کیا، ہم نے کل تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ حضرت زینب یزید کو یہ کہتی ہیں کد قیدکا وواسع سعیکا وناسب جہدکا، اے یزید تو جو مکر و فریب کرنا چاہتا ہے کر لے، تو جو سازش کرنا چاہتا ہے ہمارے خلاف کر لے، تو جو کوشش کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دیکھ لے، لیکن تو یاد رکھ کہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، ولا تمیت وحینا، اور اس وحی کو نہیں مار سکتا کہ جو ہمارے گھر میں پروان چڑھے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی جملے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے خطاب میں جہاں یزید کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے یزید انی لاستصغرک، کہ میرے نزدیک اس وقت تجھ سے زیادہ حقیر اور پست شخص کوئی نہیں ہے. وہاں پر حضرت زینب کا ایک جملہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان واقعاً تڑپ جاتا ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا قبل اس کے کہ یہ کہیں کہ انی لاستصغرک، میں تجھے چھوٹا سمجھتی ہوں، بس سمجھتی ہوں،
فرماتی ہیں کہ اے یزید میں تجھے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ گردش زمانہ تھی، یہ زمانے کے حالات تھے کہ جس نے زینب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ تجھ جیسے سے تکلم کرے، تجھ جیسے سے خطاب کرے، تو اس قابل نہیں تھا، لیکن اس گردش زمانہ کی وجہ سے مجھے مجبور ہونا پڑا کہ تجھ جیسے سے میں ہم کلام ہوں۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دربار یزید کے خطبے کو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ کم از کم اس خطبے کے اکثر جو پہلو تھے اور جو آپ کا کلام تھا اس کے اوپر بات کی۔ آج جس اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کو خطاب کرتے ہوئے اپنے اسی خطبے میں فرماتی ہیں وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رَقَابِ الْمُسْلِمِينَ۔ اے یزید تو بہت جلد جان جائے گا، ان قریب تو جان جائے گا کہ من سول لکا۔ میں یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن جب تک میں ان قرآنی آیات کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں کہ جہاں سے حضرت زینب نے اس لفظ کو حاصل کیا، من سول لکا، اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بعد کے جملے میں حضرت زینب فرماتی ہیں وَمَكَّنَكَ من رقاب المسلمین، اور تجھے بہت جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ تجھے کس نے مسلمانوں کے سر پر مسلط کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی پوری گفتگو ہماری حضرت زینب نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا؟ ہمیں اس وقت تک اس کی معنویت کا، اس کی گہرائی کا، اس کی ڈیپتھ کا ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18 وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کب؟ جس وقت حضرت یوسف کے بھائی وہ خون آلود کرتا اپنے باپ کے پاس، بابا کے پاس لے کر آئے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ جعلی خون جو ہے، وہ فیک خون بلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب نے جب وہ کرتا دیکھا تو انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ، اور اپنے طور پر وہ ہنسے بھی ہوں گے کہ یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن کرتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بعد جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے کہ جو حضرت زینب نے یزید کے سلسلے میں استعمال کیا۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قالا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل، کہ اے میرے بچوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے جو کام کیا ہے، تم نے جو فعل انجام دیا ہے، تم نے جو عمل کیا ہے، یہ عمل ایک عام شخص کی نگاہ میں ایک قبیح عمل ہے، ایک قابل مذمت عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی پستی اور جس کے غلط اور حقیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہاری نظروں میں تمہارے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ جو چیز عام لوگ اس کو غلط اور قبیح سمجھتے ہیں وہ تمہارے نزدیک اچھی لگنے لگی، وہ تمہارے نزدیک خوبصورت لگنے لگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت زینب نے یزید کو یہ کہا کہ اے یزید سیعلم، تو بہت جلد یہ جان جائے گا کہ تو نے جو اتنا قبیح جرم کیا ہے، جس وحشت و بربریت کا تو نے ارتکاب کیا ہے، یہ ہر دنیا کے ذی شعور کے لیے یہ وحشت و بربریت
اور ظلم و ستمگری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو چیز ہر ایک کی نگاہ میں ظلم ہے وہ تیری نظر میں خوبصورت بن گئی, جس کی وجہ سے صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا ایشو, اور یہ ہے ہماری آج کی کمیونٹی کا ایشو کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کے لیے ایک چیز جو ہے وہ انتہائی بری ہوتی ہے, انتہائی نامطلوب ہوتی ہے, لیکن انسان کی نگاہوں میں وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے, اور انسان ہمیشہ وہ عمل انجام دیتا ہے کہ جس کو خوبصورت سمجھتا ہے, جس کو اچھا سمجھتا ہے. اب قرآن کی آیتیں, قرآن کی سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کہ جب اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. یہ شیطان ہے کہ جو ہمارے عمل کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, سورہ انعام آیت نمبر 43. اور شیطان جو ہے جو وہ کرتے رہے ہیں تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. وَزُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کے اندر کہ زُيِّنَ لَهُمْ, کہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اللہ کبھی جو ہے وہ کافرین کی مدد نہیں کرتا. تو عزیزان محترم, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم گزشتہ مجلس میں بھی اور اس سے پہلے کی مجالس میں بھی میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ کہ ہم اگر غافل ہیں تو اپنے نفس کی طرف سے, ہم اگر صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے تو اپنی حقیقت کو اور نفس کے جو افعال ہیں اور جو ہوائے نفس اور خواہش نفسانی کا پہلو ہے اس کے جو مختلف زاویے ہیں اور مختلف رخ ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کبھی بھی اپنی تربیت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان پہلی مرتبہ کوئی برا فعل انجام دیتا ہے, کوئی غلط کام انجام کرتا ہے, کوئی گناہ انجام دیتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا وجدان زندہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک بچہ جو ہے جب پہلی مرتبہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے انسان کی روح میں دونوں چیزیں رکھی ہیں, وہ فجور بھی رکھا ہے, فسق و فجور کو سمجھنا اور اس کی طرف ٹینڈنسی, اور تقوی کی طرف ٹینڈنسی بھی رکھی ہے. لیکن قرآن کی دوسری آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے انسان کی روح میں اور انسان کے نفس میں صرف اچھائی اور برائی کی طرف ٹینڈنسی کو نہیں رکھا. یہ ٹینڈنسیز دونوں برابر نہیں ہیں, بلکہ اچھائی کی طرف انسان کے رجحان کو برائی کی نسبت زیادہ رکھا ہے. میں نے اس میں ایڈیشنل چیز انسان کے اندر رکھی ہے. لہٰذا آج اگر آپ یوٹیوب کے اوپر صرف ٹائپ کریں کہ ڈز بیبی بورن مورل اور ناٹ, کوشچن ہے آج کے دور کا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مورل پیدا ہوتا ہے یا مورل پیدا نہیں ہوتا. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے کیا وہ پیدا ہوتے ہی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے یا نہیں؟ اچھے کریکٹر کو اور برے کریکٹر کو کیا وہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ وہاں پر بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری فلمز موجود ہیں کہ جہاں آج کے محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. سوال مختلف قسم کے تجربات ہیں. تو ہوتا کیا ہے, انسان شروع میں جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو پہلا مرحلہ, یاد رکھیے گا ہم سٹیجز کی بات کر رہے ہیں,
مراحل اور لیولز کی بات کر رہے ہیں. پہلا مرحلہ اور پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر وہ اضطراب ہوتا ہے، وہ برا کام انجام نہیں دے سکتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی برائی اور اس میں پائی جانے والی قباحت پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کو مسلسل انجام دیتا ہے تو وہ برائی اور قباحت ختم ہو جاتی ہے. لیکن عجیب منزل یہ ہے کہ قرآن نے پہلی مرتبہ جس کی طرف اشارہ کیا، اور آیت اللہ مطہری بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج جدید سائیکالوجی کے ڈیپسٹ ترین اور اہم ترین مسائل میں سے ایک یہی ہے کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے نہ فقط اس عمل کی قبیح ہونا اور اس کا برا ہونا وہ زائل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ انسان کو خوبصورت لگنے لگتا ہے، بلکہ وہ انسان کو اچھا لگنے لگتا ہے، انسان کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ جو انسان کو تعجب ہوتا ہے، ارے یہ لوگ ظلم کیوں کر رہے ہیں، کیا ان میں انسانیت نہیں ہے؟ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس لیول پر پہنچ چکے ہیں. اس لیول پر پہنچ کے ان کے شیطان نے اور ان کے نفس نے ان کے ظلم کو ان کے سامنے ایک خوبصورت شکل میں پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ عمل انجام دے رہے ہیں. سماعت کر لیجیے. سورہ کاف آیت نمبر 104 آپ دیکھیے اس سورہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے رسول کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے کہ جس کو اپنے عمل کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں ہے. وہ کون شخص ہے اس دنیا کے اندر؟ قرآن یہ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. پہلا پورشن اس قرآن کی آیات کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل کہ جس نے سب سے زیادہ خسارہ اٹھایا، سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، اپنے تمام اعمال کو گمراہ کر دیا، اپنے تمام اعمال کو جو ہے وہ زوال پذیر بنا دیا. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان یہ کرتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَنَ، کہ اپنے برے فعل کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھا فعل انجام دے رہے ہیں. یہ قرآن ایک صلوات پڑھ دیجئے ایک عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو قیامت تک ہمارے لیے مشکل تھا سمجھنے کا. اب دیکھیے کہ یہ سارا ہم سے بھی مربوط ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کا مصداق ہے، میرے سمیت. کہ قرآن یہ اگر قرآن ہمیں نہ بتائے تو ہم کیسے متوجہ ہوں گے؟ ہم کتنے اپنے عمل کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم گمان یہ کرتے ہیں یہ اچھا ہے، لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا. حقیقت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنا کوشیس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے عمل کو پرکھنے کی ضرورت ہے. ہر وہ عمل یاد رکھیے گا جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا بھی ہے. عمل کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا بھی ہے. اور ہر وہ فکر جو ہمارے دماغ میں داخل ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. اور ہر وہ احساس اور ہر وہ فیلنگز جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو. صلوات پڑھ دیجئے ایک ہماری سب سے بڑی ڈیفیشنسی، ہمارے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ فکر ہمارے ذہن میں آ گئی ہے لہٰذا یہ ٹھیک بھی ہے. چونکہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں، چونکہ ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں، چونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں لہٰذا ہماری فیلنگ بھی ٹھیک ہے، ہمارا بیہیویئر بھی ٹھیک ہے، ہماری ریئلائزیشن بھی ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا؟ جب تک ہم نے ایویلویٹ نہیں کیا، جب تک ہم نے دقت نہیں کی،
جب تک ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو ہم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ذہن میں آنے والی ہر فکر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کی تربیت کا یہ لیول کیسے ہے، حیران کن بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پر عمل کرو، میں یہ کرتا ہوں کہ جو چیز جو فکر میرے دل میں داخل ہو رہی ہوتی ہے میں اس کی خوب جانچ پڑتال کرتا ہوں، اور جو چیز میرے وجود سے جا رہی ہوتی ہے اس کی بھی میں جانچ پڑتال کرتا ہوں، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو چاہے وہ فکر کی صورت میں ہو، اور اگر انسان اس کے اوپر توجہ کرے تو بہت سے اپنے مسائل کو ہم کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ مجھے بتائیے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، خسارے کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تجارت، جب ہم تجارت کا ٹریڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہم خسارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، عربی کے اندر بھی۔ تو قرآن نے انہی مفاہیم سے استفادہ کیا ہے۔ کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ جو عالم عرب میں جو ہے آلریڈی استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے انہی الفاظ کو معراج عطا کی، انہی الفاظ کو ایک اعلیٰ تر افق پہ لے جا کر ان کو زیر بحث لایا۔ یہ قرآن تھا، عام الفاظ، کبھی تجارت کا لفظ، کبھی قرض کا لفظ، کبھی قرض الحسنہ کا لفظ، کبھی خسارے کا لفظ، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ہم عام زندگی میں بولتے ہیں۔ عالم عرب کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا انہی لفظوں کو معجزہ بنا دے گا۔ سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ خدا انہی لفظوں کو معجزہ بنا دے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص تجارت کرے اور تجارت کرنے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اپنا بزنس ہے ان کا، میں یہ پوچھوں گا کہ بزنس میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ بزنس میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، اور کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ لے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق آ جائے۔ لیکن اگر وہ نتیجے کے مطابق نہ ہو سکے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقصان ہوا۔ تو جب یہ شخص جانتا ہے کہ میں نتیجے تک نہیں پہنچا، بہت توجہ چاہوں گا میں، وہ جانتا ہے کہ میں نتیجے تک نہیں پہنچا، میں مقصد تک نہیں پہنچا، میں نے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا اور مجھے نقصان ہو گیا، لہٰذا ایسا شخص جو جانتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے نقصان کا خسارہ آئندہ پورا کر سکے اور وہ اس نقصان کی تلافی کر سکے۔ لیکن ایسا بزنس مین کہ جس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کیا ہو لیکن سمجھ یہ رہا ہو کہ میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے تو اس کا خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ جہل مرکب، یہ وہ جہل مرکب ہے جو جہل بسیط کے مقابلے میں ہے۔ جہل بسیط کہتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز کا نہیں علم لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو نہیں پتا۔ یہ جہل بسیط ایک بڑی اعلیٰ منزل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ علم کی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ جہل بسیط کی منزل پہ نہ پہنچے۔ اور بدترین جہل، جہل مرکب، جہل مرکب یعنی کمپاؤنڈ اگنورنس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک تو آپ جاہل ہیں
اور دوسرا آپ کو اپنی جہالت کا نہیں پتا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جاہل ہیں۔ اور اکثریت ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی منزل تک سلوات پڑھ دیجئے، علم کی منزل تک پہنچنے کے لیے جب آپ جہل مرکب کی سٹیج پر ہیں تو آپ کو جہل بسیط کی سٹیج پہ آنا پڑے گا، جہاں آپ کو اویئرنس ہو اپنی غلطی کی، جہاں آپ کو علم ہو کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ میں ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنے درد کا نہ پتا ہو، جب تک آپ سوئے ہوئے ہو، تو آپ کو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے قرآن آ گیا ہے موعظے کی شکل میں، شفا کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، ہدایت کے ساتھ 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ موعظہ کیا چیز ہے؟ یہ موعظہ وہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے، بہت توجہ چاہوں گا، میں تمہارے لیے شفا تو بعد میں ہوں گا، میں تمہارے لیے رحمت تو بعد میں ہوں گا، میں تمہارے لیے ہدایت تو بعد میں ہوں گا، پہلے تم سو کر اٹھو تو صحیح، تم جب تک بیدار ہوگے نہیں تمہیں کیسے پتا چلے گا تم مریض ہو؟ تمہیں میں پہلے موعظہ، یعنی تمہیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے درد کا نہیں پتا، اس کو اپنی بیماری کا نہیں پتا، تو قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا، پہلے میں تمہیں جھنجھوڑوں گا، اور جب تم اٹھ جاؤ گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم جو ہو کس درد میں مبتلا ہو۔ جب تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارا درد کیا ہے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہارے دلوں کی شفا ہوں، تمہارے روح کے درد کی شفا میں ہوں۔ اور جب تمہارے لیے میں شفا بن گیا، تمہاری پولیوشن کو میں نے صاف کر دیا، تمہارے آئینے پہ پڑی ہوئی گرد و غبار جب میں نے اس کو ہٹا دیا تو اب سن لو، اب میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہوں۔ میں ہدایت شفا سے پہلے نہیں ہو سکتا، میں موعظے سے پہلے نہیں ہو سکتا، پہلے مجھے موعظے کی ضرورت ہے، پہلے میں تمہیں اٹھاؤں گا، پھر تمہارے قلب میں پڑی ہوئی گرد و خاک کو دور کروں گا، جب تمہارے دل صاف ہو جائیں گے تو پھر میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ اور توجہ کیجئے گا، جب ہدایت کے بعد بھی اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اس کو میں اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دوں گا۔ میں اس کو ان لیولز کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن ہمیں بہت گہرائی میں لے کے جاتا ہے، بہت باطن میں لے کے جاتا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے آیات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم کیوں حیران ہوتے ہیں اس بات پہ کہ فلاں کی ہدایت نہیں ہوتی، ہماری ہدایت نہیں ہوتی؟ کیسے ہدایت ہو جب ہم اس کو بائی پاس کرنا چاہے؟ ہم اٹھے نہ، بیدار نہ ہو، اپنے دل کی پولوشن کو دور نہ کریں، گرد و غبار کو دور نہ کریں، اور یہ سارے اسٹیپس کو بائی پاس کر کے یہ تصور کریں کہ شاید قرآن ہماری ہدایت کر دے، کیسے ممکن ہے؟ یہ سلام پر دیجئے۔ تو عزیزو، جب ہمیں نتیجے کا یہ پتہ نہ ہو اور ہم سمجھیں ہم نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، دب کے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے لیے کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، ہم اپنے نقصان کی اب ہم تلافی نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے چلیے، یہ مشکل اور یہ مصیبت صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں، جب ہم روحانیت، معنویت، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی عقیدے کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ عقیدے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، در حقیقت وہ ٹھیک نہیں ہوتا،
اور اسی غلط عقیدے سے ہم وابستگی پیدا کر لیتے ہیں، ہم محبت پیدا کر لیتے ہیں، ہم اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اب جب کوئی آ کر ہمارے سامنے حق پیش کرتا ہے تو ہم اس حق کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں رہتے، ہم اس حق کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ کیسے حق تسلیم کریں؟ جب ہم غلط چیز کو حق سمجھ بیٹھے ہیں تو پھر صحیح چیز کو حق کیسے سمجھیں گے؟ یہ وہ میکینزم ہے جس کو تربیت کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ ایشوز جو ہیں سامنے آتے ہیں تو ایک مقام پر سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ یہ ہمارا نفس ہے کہ جو ہمیں بنیادی طور پر گمراہ کرتا ہے، اور ہم جب شیطان کی بات کرتے ہیں تو شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ، کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی، یہ شیطان کی سٹیٹمنٹ بہت عجیب ہے، انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے، اور آج تک ہم شیطان کو کیا سمجھتے تھے؟ حیرت کی بات یہ ہے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ میرا تو ان پر کوئی تسلط ہی نہیں تھا، میں نے تو ان کو دعوت نامہ بھیجا تھا۔ آپ کو اگر کوئی دعوت نامہ بھیجے تو آپ کی مرضی اس کو قبول کریں یا نہ کریں، وہ آپ پر مسلط تو نہیں ہوا۔ صرف شیطان ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے میں تو صرف دعوت نامہ بھیجا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ فَلَا تُلُومُونِي، تم مجھے ملامت مت کرو، فَتَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس کا مطلب خدا نے بھی شیطان کی نفی نہیں کی، اس کا مطلب ہے شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل شیطان بھی بہکاتا ہے تو ہمارے نفس کے ذریعے سے، ہمارے نفس کے جو ہے وہ راستے سے۔ اب ایک مسئلہ میں حل کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت تھیولوجی کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ آیا شیطان ہمیں جو ہے گمراہ کرتا ہے یا ہمارا نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت سمپل الفاظ کے اندر، یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے، یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کوئی الگ چیز ہے، کوئی الگ سورس ہے، اور نفس کوئی الگ سورس ہے۔ کبھی انسان کو، بہت توجہ کیجیے گا، میرے پہ وقت نہیں ہے کہ میں رکوں، لہٰذا کبھی نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کبھی نفس جو ہے وہ انسان کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ شیطان خارج سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، شیطان ڈائریکٹ ہمیں گمراہ نہیں کرتا بلکہ ہمارے نفس کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں زہر کھاؤں گا، اب زہر وہ کھانا چاہتا ہے، اور فرض کریں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس نظام ہاضمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ زہر اثر ہی اس وقت کرے گا جب وہ آپ کے سسٹم سے ہو کر گزرے گا۔ تو شیطان بھی اسی طرح آپ کے سسٹم میں داخل ہو کر وہ آپ کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ آپ اپنے نفس کی آواز کو سننے کے قابل نہیں رہتے۔ محترم، ایک اور پرابلم ہماری اسی سے ریلیٹڈ، چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کر کے آگے جا رہا ہوں، میں رک نہیں رہا ہوں کسی جگہ پر۔ ایک اور نقطہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل اور سینے اور روح کے مختلف لیولز ہیں،
اس کی ایک آخری لیول یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اندر پرابلم پائی جاتی ہے لیکن ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہے. ہمارے اندر غرور، ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر خود پسندی، ہم کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر تکبر، ہم کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر حرص اور لالچ اور گریڈینس، ہم کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں موجود ہیں لیکن اویئرنس نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب میں تمہیں امتحان کی منزل سے گزارتا ہوں، وہ چیز جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی پھر تم دیکھنے لگتے ہو کہ تمہارے اندر تکبر بھی ہے، تمہارے اندر حرص بھی ہے، تمہارے اندر لالچ بھی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. یہ عجیب منزل ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہم جو ہے قرآن شیطان کو خطاب کرتا ہے، ابلیس کو خطاب کرتا ہے. عجیب چیز ہے وہ ابلیس کہ جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. مجھے بتائیے آدم کے سامنے سجدے سے انکار، اللہ کی نافرمانی کی شیطان نے کیوں کی؟ آپ سب کو پتا ہے. اس لیے تکبر کی وجہ سے کہ پروردگارا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو پہلا قیاس شیطان نے کیا. لیکن سوال میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تکبر کون سے مرحلے میں شیطان میں داخل ہوا؟ کیا یہ شیطان شروع سے جب اللہ کی، بہت قیمتی نقطہ آپ کی خدمت میں دے کے جا رہا ہوں، جب اللہ کی عبادت کرتا تھا، کون سی عبادت؟ میرے اور آپ کی جیسی عبادت نہیں، وہ عبادت کہ جس نے شیطان کو ملائکہ کی صف میں لا کھڑا کیا. وہ شیطان، مجھے یہ بتائیے جب وہ عبادت کرتا تھا کیا اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے اندر، اس کے دل کی گہرائیوں میں تکبر نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ لیکن عزیزو جب وقت آیا امتحان کا تو تکبر دل سے نکل کے باہر آ گیا. اگر امتحان نہ ہوتا تو کبھی قیامت تک اس تکبر کا شیطان کو بھی پتا نہ ہوتا. قرآن کی آیت گواہ ہے. اس آیت پہ غور کیجئے. قرآن یہ کہتا ہے الم اقل لکم، اے ملائکہ، ظاہراً ملائکہ کو خطاب ہے لیکن آخری نقطہ شیطان کے لیے بالخصوص ہے کہ الم اقل لکم، اے ملائکہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب کا علم رکھتا ہوں. بہت توجہ کیجئے گا. وَأَعْلَمُ، اور وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں. اے ملائکہ کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب کا علم رکھتا ہوں؟ پھر فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ، کیا چیز تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور کون سی چیز تم آج تک چھپاتے چلے آئے ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس ابلیس کو خطاب کر کے، اے ابلیس تو نہیں جانتا تھا لیکن میں جانتا تھا. وہ کون سی چیز تھی جو آج تک تیرے روح میں اور تیرے قلب میں چھپی ہوئی تھی اور میں نے امتحان کے ذریعے اس کو باہر نکالا. صلوات پڑھ دیجیے. ہماری بھی یہی مشکل ہے، ہماری پرابلمز، مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. ہم اتنا سادہ نہ سمجھیں اپنے نفس کو، اتنی جلدی اس پر اعتماد نہ کریں، نفس پہ شک کریں اور پھر شک کی منزل سے گزر کر جہل بسیط پر پہنچیں اور پھر علم اور آگاہی تک پہنچیں اور پھر آپ احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیں. آنے والے 2-3 نقطے
بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو عزیزان محترم، مولانا روم کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ مولانا روم ایک داستان نقل کرتے ہیں. وہ داستان کیا ہے؟ ایک شخص ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں قیامت کی برف باری ہوتی ہے. وہاں پر پہاڑ پر جب پہنچتا ہے تو ایک بہت بڑا اژدہا نظر آتا ہے کہ جو سردی سے جم چکا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر والوں کو میں یہ تحفے کے طور پر لاؤں اور لے جاؤں اور دکھاؤں کہ ارے میں ایسا اژدہا لے کر آیا ہوں. تو جب یہ اژدہا لے کر آیا، شہر کے اندر جو برف سے جمع ہوا تھا اور سمٹا ہوا تھا، پورا شہر جمع ہوا، سارے لوگ جمع ہوئے اس اژدہے کو دیکھنے کے لیے اور حیرت زدہ تھے کہ یہ کون سی مخلوق لے کر آیا ہے. اتنے میں کرنا ایسا ہوا کہ تیز دھوپ پڑی، وہ برف پگھل گئی، وہ اژدہا زندہ ہوا. اس نے سب کو جو کھانا تھا تو کھایا، لیکن پہلے اس کو کھا لیا کہ جو اس اژدہے کو لے کر آیا تھا. مولانا روم یہ کہتے ہیں، اب نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ انسان کا نفس اس اژدہے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ وہ اژدہا انسان کے اندر سویا ہوا ہے، لیکن جب سورج کی روشنی اس کو پڑے گی تو سب سے پہلے وہ جس کو کھائے گا وہ ہے انسان، وہ تو ہی ہوگا. پہلے تو ہی ہوگا کہ جس کو کھائے گا. یہ نفس کو، مولانا روم کو کبھی زندگی میں اللہ توفیق دے کہ ہم مولانا روم کی مثنوی، صرف مثنوی کے اوپر ڈسکشن کریں. کتنی خوبصورت داستانیں، اور آخر میں جو نتیجہ کیا ہے مولانا نے کوئی معمولی نہیں ہے. وہ ایک مقام پر شہدائے کربلا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں ہمارے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ تم روتے ہو، کس پہ روتے ہو؟ شہدائے کربلا پہ روتے ہو. کیا تمہیں شہدائے کربلا کا مقام پتہ ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. کیا تمہیں شہدائے کربلا کا مقام پتہ ہے؟ اور اگر تمہیں پتہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں ان کا مقام نہیں پتہ تو تم ان پر مت رو، بلکہ اپنے اوپر رو. ان پر ماتم مت کرو، اپنے اوپر ماتم کرو. کر دیجئے. اور اب دیکھیے وہ یوسف کہ جس کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی، جس کی عصمت کی گواہی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا. وہ یوسف کوئی معمولی پیغمبر نہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی. کون یوسف جو تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی کی عجیب منازل پر ہے. ہم نے الحمدللہ ایک ریسرچ مکمل کی ہے، شاید اس سے پہلے اس پر کام نہیں ہوا، اور وہ ہے زلیخا کے بارے میں. ہم نے سورہ یوسف کو یوسف کے کنٹیکسٹ میں نہیں بلکہ زلیخا کے کنٹیکسٹ میں دیکھا ہے. اور یہ نام ہے اس تحقیق کا کہ زلیخا، بہت توجہ کیجئے گا، زلیخا عشق ظاہری سے عشق حقیقی تک، زلیخا کا سفر عشق ظاہری سے عشق حقیقی تک کیسا ہوا. تو عزیزان محترم، وہ یوسف یہ کہتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس بے قصور ہے. یوسف کے الفاظ ہیں فَإِنَّ النَّفْسَ، بلکہ نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بلکہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے. یہ یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نفس کو معمولی نہیں سمجھتا، بے قصور نہیں سمجھتا. یہ نفس بہت خطرناک ہے. بہت مشکل ہے کہ انسان اللہ کسی کا ہاتھ تھام دے، اس کی مدد کرے، وگرنہ کبھی بھی انسان جو ہے اس سے نجات نہیں پا سکتا. صلوات پڑھ دیجیے مرحبا. جب ایک قوم گروہ واپس آ رہا تھا جنگ کر کے جیت کے، رسول گرامی نے کہا کہ مرحبا مرحبا، تم پر آفرین ہو
کہ تم نے جو ہے مرحبا بقوم کہ قضوا الجہاد الاصغر، کہ تم نے جہاد اصغر کو مکمل کر دیا، کہا اور لیکن تیار ہو جاؤ جہاد اکبر کے لیے۔ مجاہد حیران ہو گئے، اتنا بڑا جہاد کر کے آئے، جہاد اصغر کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ کہا کہ نفس کا جہاد، اب نفس کے جہاد کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اور عزیزو اب سنیے آپ کے مولا اور آپ کے آقا، ہمارے مولا، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا، بہت توجہ چاہوں گا، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی آج مجلس ہو سکتا ہے تکمیل ہو جائے، میں چاہتا ہوں اس موضوع کو صحیح طرح ختم کر کہ فرماتے ہیں مولا کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا، اس دوست کی کوالٹیز سنیے، اس دوست کی کوالٹیز جو ہیں وہ سنیے، لیکن میں موضوع سے نہیں ہٹا، موضوع وہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کانا لی فیما مزا اخن فی اللہ ہے، کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا، بھائی تھا، ماضی میں میرا ایک بھائی تھا فی اللہ ہے، یعنی اللہ کی خاطر وہ بھائی تھا۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَ يُعْزِمُهُ فِي عَيْنِ صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، کہ جس چیز نے میری نگاہوں میں اس کے رتبے کو بلند کیا، جس چیز نے میری نگاہوں میں اس کے مقام کو بلند کیا، وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو چھوٹا سمجھتا تھا، وہ دنیا کو حقیر سمجھتا تھا، اس کا دنیا کو حقیر سمجھنا میری نگاہوں میں اس کے مقام کے بلند ہونے کا باعث بنا۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَ اِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ، بہت توجہ کیجئے گا کہ اگر کوئی باتیں کرنے میں، گفتگو کرنے میں، یا دوسرے الفاظ میں زبان چلانے میں اگر کوئی اس سے جیت بھی جاتا، بہت توجہ چاہوں گا، اگر کوئی گفتگو میں، اگر کوئی زبان استعمال کرنے میں، اگر کوئی تکلم کے اندر اگر کوئی اس سے جیت بھی جاتا اور بولنے میں اس کو شکست دے دیتا، تو سکوت اور خاموش رہنے میں کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا تھا، یعنی اس کی خاموشی۔ امیر المومنین فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں زندگی میں کم بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ہماری بہت سی مصیبتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بولتے بے وقت اور بے مقام کے ہیں، وہ جگہ جہاں بولنی چاہیے ہم نہیں بولتے۔ اور میں ساتھ ہی یہ بھی اشارہ کر دوں کہ ہمارے جو اختلافات اجتماعی لیول پر، کمیونٹی لیول پر، فیملی لیول پر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بدترین مصیبت ہماری یہ ہے کہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے کلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، ہمیں یہی نہیں پتا، ہمیں اپنی گفتگو کو کنٹرول کرنا نہیں آتا۔ ایک ایک لفظ جو ہے آپ کے منہ سے نکلا ہوا، کل کو کوئی آپ کی انٹینشنز پہ نہیں جائے گا، کل کو آپ ساری زندگی جسٹیفائی کرتے رہے، کوئی نہیں سنے گا آپ کا۔ لہٰذا وہ لفظ جو آپ کے منہ سے نکل گیا اب وہ آپ کی امانت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کی معاشرے میں اور سامنے والے میں تاثیر کیا ہوگی۔ سبب پڑھ دیجیے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں، وہ چیزیں اتنی معمولی نہیں ہیں، وہ اتنی سادہ نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا اخلاقی رتبہ ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یہ بولے چلا جانا جو ہے اس کے نتیجے میں جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور پھر نہ صرف بولے چلے جانا بلکہ ایسا کلام کہ جس کا انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کی تاثیر کیا ہوگی بعد میں۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔
عجیب چیز فرماتے ہیں اپنے اس دوست اور بھائی کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ وَقَانَ إِذَا بَدَعَهُ أَمْرَانِ نَظَرَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ فَيُخَالِفُهُ. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھائی جو ہے جب اس کے سامنے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو، بہت توجہ کیجئے گا، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ کس کو انتخاب کرتا ہے؟ اب دو چیزیں ہیں، دو معاملے ہیں، دونوں میں سے کسی پہ عمل کرنا ہے. تو میرا یہ دوست جو ہے وہ جب کسی پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، جو دو کرائیٹیریا وہ انتخاب کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات اور اپنی حوث نفس کے ساتھ ان دونوں کا کمپیریزن کرتا ہے، اور جو چیز خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے اور ہم آہنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے اس کو انتخاب کر لیتا ہے. میرا وہ دوست وہ ہے کہ جو کبھی بھی جب بھی اس کا کسی سے اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو حل نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی ثالث کو وہ جج مقرر کرتا ہے، کسی تیسرے شخص کا سہارا لیتا ہے. گویا امام علی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ واقعاً وہ دوسرے سے. یہاں ہوتا کیا کمیونٹی میں کونسلنگ کرتے کرتے مجلسہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی مولانا آئیے آپ ہمارے درمیان صلح صفائی کرائیں، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں، دراصل وہ مخلص نہیں ہوتے، وہ چاہتے وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اصلاً، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید میں ان کی تائید کر لوں، شاید میں وہ بات کر لوں جو وہ چاہتے ہیں. لیکن ثالثی کا مطلب یہ نہیں ہے. ثالثی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کے اوپر اب آپ اعتماد کریں، چاہے وہ صحیح فیصلہ کرے چاہے وہ غلط فیصلہ کرے. اب دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ تسلیم کریں اس کو. سبحان اسلامی نظریاتی کونسل میں میرا اسٹاف، جب میں ان کی کریکشنز کرتا تھا، ریسرچ کا میں ڈی جی تھا، تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا. میں ایک بات کرتا تھا ان کو، میں یہ کہتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، بلکہ میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. یہ چیز اہم ہے، یہ چیز اہم نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح کریکٹ کی یا نہیں کی، بلکہ جس نے جواب دینا ہے آگے وہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، تم لوگ نہیں ہو. اور یہی چیز ثالثی میں ہے. جب آپ اپنے عالم کو جب آپ ثالث بناتے ہیں تو پھر خدا کے سامنے اس نے جواب دینا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا. تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے، بہت اہم سوال ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد آپ یہ کہ مولانا اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی تو بتائیں. عزیزان محترم، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا حل بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. اس رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا تم عمل کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کروں گا. پھر دوبارہ پوچھا، کہا کہ اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں کروں گا. پھر بھی تیسری مرتبہ پوچھا. آپ اہمیت دیکھیں مسئلے کی کہ اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کروں گا. جب 3 مرتبہ اقرار لے لیا تو رسول یہ فرماتے ہیں اذا ہممت بامر
فَتَدَبَّرَ عَاقِبَتَهُ، جب کوئی کام کرنے لگو تو اس کی عاقبت کے بارے میں پہلے سوچ لو، اس کے نتائج کے بارے میں سوچ لو کہ اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب تک ہم غور و فکر کی عادت نہیں ڈالیں گے، آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ غور و فکر وہ واحد راستہ ہے، اور اس کو عادت بنانا ضروری ہے۔ غور و فکر تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو غور و فکر اپنی عادت بنا چکے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں اپنی عقل اور دانائی کو استعمال کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں جو بنیادی فرق ہے، کبھی انسان اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسی وقت وہ نتائج کو دیکھ سکتا ہے، اسی وقت وہ عاقبت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ احساسات اور جذبات اور سینٹیمنٹس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہے گا تو علماء اخلاق ایک بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب بھی انسان جذبات کی بنیاد پر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ عاقبت اندیشی کا پہلو کبھی نہیں آ سکتا، وہ نتائج کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے، اس کی روح میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ اس حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ عاقبت پر کیسے سوچ سکتا ہے؟ سبات پڑھ دیجئے گا۔ تو عزیزان محترم، جب ہم اینگر، ختم ہو گئی میری تقریر، اینگر مینجمنٹ آج سائیکالوجی کا اہم ترین ایشو ہے، جب ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو میں اسلام کے حوالے سے بتا رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پر، اس میں بہت سی جگہ ایسی ہے کہ انسان قدم قدم پہ غصے ہو جاتا ہے، گھر میں، فیملی کے ساتھ، دوسری جگہ پر، لیکن قرآن اور سنت ہمیں یہ ہدایت دیتی ہے کہ اگر انسان جس وقت اس کو غصہ آ رہا ہے، جس وقت وہ طیش میں آ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے صرف وہ سوچ لے اور فکر کر لے کہ اس غصے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ غصے کی بیس آپ کے جذبات ہیں، لیکن جب تک غصہ ظاہر نہیں ہوا، ابھی آپ میں یہ وقت موجود ہے، یہ موقع موجود ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر لیں، اور اگر آپ اس نازک مرحلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنے میں اور نتائج کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ 80% اپنے غصے پر قابو پا لیں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں۔ آج چہلم کا دن اور کل چہلم کی رات تھی۔ عزیز و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ کس حالت میں بعض تاریخوں میں ہے کہ یہ کربلا سے ہوتا ہوا گزرا، اور بعض میں یہ ہے کہ یہ چہلم جس کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اگلے سال کا چہلم ہے، اس وقت کا نہیں ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں صرف چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو سید سجاد نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ سید سجاد نے خیمے لگائے، اور خیمے لگانے کے بعد بیبیوں کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ نیچے اتارا، اور خیموں کو نصب کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو خطاب کیا کہ اے بشیر، کیا تجھے شعر آتا ہے، شاعری آتی ہے؟ کہا کہ مولا میرا باپ بھی شاعر تھا اور میں بھی شاعر ہوں۔ بشیر تم مدینے جا کر بتا دو اور اب یہ خبر دے دو کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اور ہم مدینے کے قریب لوگوں کا پرسہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزانو، یہ بشیر یہ کہتا ہے
کہ میں جب مسجد رسول اور مدینہ کی مسجد کے پاس پہنچا تو میں نے یہ اعلان کیا، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس کی بیویوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو اسیر کر دیا گیا، اور حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ عزادارو، یہ بشیر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرا یہ اعلان کرنا تھا کہ مدینے کی کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جو اپنے چہرے پر تماچے نہ مار رہی ہو، جو گریہ ازاری نہ کر رہی ہو۔ خدا کی قسم مدینے کی تاریخ میں رسول کی رحلت کے بعد کبھی مدینے کے مردوں اور عورتوں کو اس طرح گریہ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مدینے کی بچی یہ شعر کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان اشعار میں وہ اپنی آنکھوں کو خطاب کرتی ہے، اے میری آنکھوں، آج آنسو بہانے میں فراغ دلی کا ثبوت ہو، سخاوت کا ثبوت ہو۔ ارے اس کے لیے، اس کے قتل پر کہ جس کے قتل نے عرش الہی کو ہلا دیا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ امام سجاد کے خیمے کے قریب جمع ہوئے۔ اتنے میں تاریخ کے مطابق امام علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، ہاتھ میں رومال ہے اور آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جا کر وہاں پر لوگوں کا پرسہ لینا شروع کیا، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اور گریہ ازاری تھا کہ جو ہم کربلا اور مدینے میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید سجاد نے ایک مرتبہ لوگوں کو خاموش کیا اور اپنا خطاب شروع کیا، اے لوگوں، اللہ نے ہمیں بڑی سخت مصیبت دی، ہمیں سخت امتحان سے گزارا۔ اے لوگوں، میرے بابا کو بڑے ظلم و ستم کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس کی عورتوں کو اور بچوں کو اسیر بنایا گیا، بے پلان کے اونٹوں پر بٹھایا گیا، اس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ارے تم میں سے کون ہے جو اس غم کو سننے کے بعد اپنے آنسوؤں کو روک سکے گا؟ ارے تم میں سے کون ہے جو اس شہادت کو سننے کے بعد اب وہ کبھی اپنی زندگی میں خوشی منا سکے گا؟ عزادارو، سید سجاد نے اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ خدا کی قسم، جس طرح ہمارے جد نے ہمارے احترام کی تاکید کی تھی، اگر وہ یہ کہتے کہ میری آل پر ظلم کرو تو خدا کی قسم اتنا ظلم کبھی نہ ہو سکتا۔ اور عزادارو، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بشیر یہ قافلہ لے کر مدینہ پہنچا اور مدینہ پہنچ کر اس کا آمنا سامنا اس جلیل القدر عباس کی ماں ام البنین سے ہوتا ہے۔ کون ام البنین؟ وہ ام البنین جو جنت البقیع میں اپنے 4 بیٹوں کا نوحہ پڑھتی ہے، جو اشعار پڑھتی ہے۔ بڑے سے بڑا قسی القلب بھی جو ہے ام البنین کے نوحے کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ یہ ام البنین اپنی شاعری میں کہتی ہے، ارے وہ آنکھوں کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے میرا عباس شیر کی طرح سے دشمن پر جھپٹتا تھا اور اس کے پیچھے حیدر کرار کے فرزند دشمن پر شکاری باز کی طرح جھپٹتے تھے۔ ارے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب کربلا میں میرے بیٹے کو شہید کیا گیا تو اس کے بازو نہ تھے۔ ارے خدا کی قسم،
مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت کا پتہ ہے. اگر میرے بیٹے کے بازو ہوتے تو خدا کی قسم میں دیکھتی کہ کس کی مجال تھی کہ میرے بیٹے کے سامنے آ سکتا. لیکن عزادارو عجیب منزل یہ ہے کہ جب بشیر کو ام البنین نے دیکھا تو کہا کہ بشیر ارے کربلا سے کیا خبر لائے ہو. تو بشیر کے لیے یہ آسان نہ تھا ام البنین کو اس کے 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر دیتے. ایک مرتبہ بشیر نے ام البنین کو کہا اے ام البنین آپ کے بعض بیٹوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. عزادارو ام البنین نے پھر بشیر سے پوچھا اے بشیر کربلا سے کیا خبر لائے ہو. بشیر نے پھر کہا اے ام البنین آپ کے بعض بیٹوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. عزادارو اب ام البنین نے تیسری مرتبہ بشیر سے پوچھا. ارے بشیر کی غلط فہمی یہ تھی کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے سامنے کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ عباس کی ماں تھی. ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ بشیر نے کہا کہ آپ کے بعض بچوں کو شہید کر دیا گیا تو ام البنین تڑپ کر بولی اے بشیر میں اپنے بیٹے عباس کا نہیں پوچھ رہی. ارے قربان ہو جائے جو کچھ اس آسمان پر ہے جو کچھ آسمان کے نیچے ہے میرے حسین پر میں اپنے حسین کا پوچھ رہی ہوں. اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء بينهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.